حویلی کے باہر ایک پاگل عورت روز پتھر مارتی اور چیخیں مارتی تھی کہ میرا بچہ واپس کرو۔ مالک نے اپنی عزت بچانے کے لیے گارڈز کو اسے گولی مارنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی گن مین نے نشانہ لیا، اس پاگل عورت نے اپنی میلی کچیلی چادر سے ایک ایسی پرانی تصویر نکال کر لہرائی کہ حویلی کا مالک ننگے پاؤں بھاگتا ہوا باہر آیا اور گن مین کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا، کیونکہ تصویر میں موجود بچہ کوئی اور نہیں بلکہ میں بالکنی میں کھڑا آسمان دیکھ رہا تھا جب اچانک ایک بلند آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ میرا بچہ واپس کر دو، تم سب کو آگ لگا دوں گی، میرے بچے کو مجھے لوٹا دو۔ میری نظر بے اختیار مین دروازے کی جانب گئی، جہاں پر روزمرہ کی طرح وہ عورت کھڑی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میں نے غصے سے مٹھیاں بھیج دی تھی اور کمرے میں واپس آیا تھا۔ میری بیوی ایک طرف بیٹھی میرے کپڑے تہہ کر رہی تھی۔ اسے نظر انداز کیے میں سیدھا نیچے آیا اور مین دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا، سامنے ہی وہ عورت بڑا سا پتھر تھامے کھڑی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے تڑپ کر بولی، میرا بچہ مجھے واپس کرو ورنہ میں آگ لگا دوں گی۔ میرا بچہ مجھے لوٹا دو، تم سب کو ختم کر دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں نرمی سے بولا، اماں کون سا بچہ؟ یہ ملک حویلی ہے، گاؤں کے سردار کی حویلی۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری ایک غلطی تمہیں زنجیروں میں قید کر سکتی ہے۔ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی کہ میں تم سب کو آگ لگا دوں گی، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے میرا بچہ لوٹا دو، میں تم لوگوں کو معاف نہیں کروں گی، میرا خدا تم سے ایسا انصاف لے گا تم روتے ہوئے رہ جاؤ گے۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے ایک بار پھر نرمی کا مظاہرہ کیا تھا، اماں میں تمہاری باتیں نہیں سمجھ پا رہا، بلا وجہ یہاں کھڑی ہو کر شور شرابہ نہیں کرو، یہاں سے چلی جاؤ، تنگ مت کرو۔ میری گارڈ وغیرہ بھی رائفل لے کر آ گئے تھے، جبکہ وہ عورت بنا ڈرے چلاتے ہوئے بولی، تم کیا سمجھ رہے ہو یہ بڑی بڑی بندوقیں دکھا کر مجھے ڈرا دو گے؟ تم لوگوں کا کیس لے کر تم سے بھی بڑا سردار کے پاس جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، غرور بھری مسکراہٹ۔ میں اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھ سے بڑا سردار یہاں کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس گاؤں کا اکلوتا واحد سردار میں ہوں، اور تم جو بات کر رہی ہو وہ بے معنی ہے۔ تمہارا کون سا بچہ ہمارے پاس ہے؟ وہ عورت روتے ہوئے بولی، اللہ سے انصاف مانگو گی، تم ان سے بڑے تو نہیں ہو نا؟ یہ کہتے ہی اس عورت نے پتھر ایک طرف پھینک دیا اور روتے ہوئے دوسری سمت چلنا شروع ہو گئی۔ میں نے گہری نظروں سے اس کی عورت کی پشت کو دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا گمان ہوا شاید پہلے میری ملاقات اس عورت سے ہوئی تھی، لیکن میں فوراً ہی سر جھٹک چکا تھا۔ اس جیسی کئی عورتیں ڈیرے پر ملاقات کے لیے میرے پاس آتی تھی، اپنے مسئلے مسائل کرتی تھی، ہو سکتا تھا یہ خاتون بھی ان میں سے کوئی ایک ہو۔ میں نے ایک نظر اپنے ساتھ کھڑے گارڈ پر ڈالی تھی اور نرمی سے بولا، اس عورت کا مکمل بائیو ڈیٹا نکال کر مجھے پہنچاؤ، اس سے پہلے بھی یہ کتنی بار آ چکی ہے۔ دوسرا گارڈ فوراً آگے بڑھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سرکار یہ عورت 5ویں بار آئی ہے، ہر دفعہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیتے ہیں، آج پہلی بار آپ کا سامنا اس سے ہوا ہے۔ بہت الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے، کبھی کہتی ہے حویلی کو آگ لگا دوں گی، کبھی کہتی ہے میرا بچہ واپس کرو ورنہ تم سب کو قتل کر دوں گی۔ عجیب عورت ہے۔ میں نے سوچا تھا آپ تک اس کی فریاد پہنچاؤں، لیکن پھر سوچا کہ شاید کوئی پاگل ہے۔ اس کی بات سن کر میں نرمی سے بولا، شاید نہیں، یہ عورت واقعی ہی پاگل ہے، عجیب حرکتیں کر رہی ہے، سردار پر پتھر اٹھا رہی ہے، یقیناً دماغ سے پیدل ہے۔ یہ کہہ کر میں گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میری بیوی مین دروازے پر کھڑی تھی۔ میں قدم بہ قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں بولی، سائیں سرکار کیا ہوا؟ کون آیا تھا؟ آپ اتنی جلد بازی میں نیچے کیوں آئے؟ اس کی بات سن کر میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اندر کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، 1000 مرتبہ تم سمجھایا ہے، بلا وجہ پریشان نہ ہوا کرو، تمہاری شوگر ویسے بھی بڑھتی جا رہی ہے، اگر پریشان ہوگی اور مزید بڑھ جائے گی، اور بنا پردے کے تم مین دروازے کے پاس آ گئی، عقل نہیں ہے، وہاں پر گارڈ موجود ہیں، مالی موجود ہے اور چوکیدار بھی، اس بات کا ہی خیال کر لیتی ہیں۔ جبکہ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولی، میں گھبرا گئی تھی، آپ اچانک نیچے گئے تھے، مجھے لگا کچھ ہو گیا ہے۔ جبکہ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے آپ سے چائے بنانے کے لیے بولا تھا، ابھی تک آپ نے بنائی نہیں، مجھے طلب ہو رہی ہے۔ میں اپنی بیوی کو کوئی بھی الٹی بات بول کر اس کے دل میں ڈر پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ وہ کتنی معصوم ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی، آپ نے منع کر دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو، خیر آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے بنا کر لاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولا، آپ خود بنانا، کسی ملازمہ سے نہیں بنوانا، مجھے آپ کے ہاتھ کی پینی ہے۔ جبکہ وہ مسکراتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ اس کے جاتے بعد ہی میری آنکھوں میں سوچوں کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ میں اب سیدھا اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جہاں پر میرے کاغذات
رکھے ہوئے تھے۔ پنچایت کے معاملات، گھریلو معاملات اور میری کتابیں سب اسی کمرے میں موجود تھیں۔ میں خاموشی سے جا کر اپنی ٹیبل کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ارادہ کل ہوئے فیصلے کے کاغذات پر نظر ڈالنے کا تھا۔ وہاں پر مجھے اپنی مہر لگانی تھی۔ ابھی میں اپنی سوچ میں ہی مبتلا تھا جب میرا موبائل فون بجنے لگا۔ میں نے موبائل اٹھا کر دیکھا، سامنے میرے بیٹے کا نام جگمگا رہا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی تھی۔ میں ہیلو کہتا اس سے پہلے ہی اس کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی۔ بابا، ابھی تھوڑی دیر پہلے امی سے بات ہوئی تھی، کافی پریشان لگ رہی تھی۔ آپ دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ بہت الٹی باتیں کر رہی تھی۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر میں تھوڑا حیران ہوا تھا۔ وہ فوراً بولا، کیا ہوا ابراہیم، سب خیریت ہے نا؟ سلام، نہ دعا، نہ خیر نہ خیریت، بس فون کرتے ہی اپنی ماں کی شکایتیں شروع کر دی۔ وہ بولا، خدا کا خوف کرے، میں امی کی شکایت کیوں کروں گا، پریشان ہو گیا ہوں۔ اچانک سے انہوں نے فون کیا اور آپ کے بارے میں عجیب باتیں کرنے لگی۔ آپ کچھ ان سے چھپا رہے ہیں، ہوا کیا ہے؟ آپ دونوں کے درمیان 2 دن پہلے بھی میں نے جب امی کو فون کیا تھا وہ بہت الجھی لگ رہی تھی۔ میں جو بات کر رہا ہوں اس کا جواب دینے کے بجائے وہ اپنی بات کر رہی تھی، اور وہ بھی الجھے بھرے انداز میں۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اگر آپ کہیں تو میں گھر آ جاؤں؟ اپنے بیٹے کی بات سن کر میں بولا، اگر تم گھر آنا چاہتے ہو تو سو بسم اللہ، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تمہاری حویلی ہے، تمہیں یہیں آباد ہونا ہے۔ لیکن اگر پریشان ہو کر آ رہے ہو تو مت آؤ، تمہاری ماں شوگر کی مریضہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں سر پر سوار کر لیتی ہے۔ دراصل کئی دنوں سے ایک عورت دروازے پر بیٹھ کر چیخ رہی ہے، میرا بچہ مجھے واپس کر دو، پاگل عورت ہے۔ آج بھی چیخ رہی تھی۔ میں جلد بازی میں نیچے گیا۔ ارادہ تھوڑا غصہ کر کے اس عورت کو بھگانے کا تھا۔ جلد بازی میں جانے کی وجہ سے تمہاری ماں کچھ الٹا ہی سمجھ بیٹھی، اور پھر تم نے کال کر لی، اس لیے وہ تم سے الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی۔ ابھی مجھ سے بھی یہی بات کر رہی تھی کہ میری بات سن کر میرا بیٹا بولا، نہیں بابا، بات کچھ اور ہے۔ انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی، لیکن ان کا انداز مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ آپ ایک کام کریں، ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں، اکیلے رہنے کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہو رہی ہیں۔ اگر آپ بولیں تو میں آ جاتا ہوں۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر میں بولا، مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں ہم دونوں یاد آ رہے ہیں، میں ٹکٹ بھیج دیتا ہوں، تم آ جاؤ۔ جبکہ وہ بولا، اتنا کما لیتا ہوں بابا، آپ کا بیٹا اپنے بلبوتے پر اپنے ماں باپ سے ملاقات کرنے کے لیے پاکستان آ جائے گا۔ کیا مطلب ہے آپ کا، میں خود سے نہیں آ سکتا؟ اپنے بیٹے کی بات سن کر میں کھلکھلا کر ہنسا اور مسکراتے ہوئے بولا، ارے میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ تم وہاں پر نوکری بھی کرتے ہو، پڑھائی بھی کر رہے ہو، کبھی کبھی میں حیران ہو جاتا ہوں، میرے بیٹے ہو کر اتنی محنت کر لیتے ہو۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میرے نصیب میں گدی آئی ہے، بیٹھ کر کھایا ہے، اور اپنے ساتھ موجود اپنے خاندان کو بھی بیٹھ کر ہی کھلایا ہے۔ ایک واحد تم ہو جسے محنت میں عظمت نظر آتی ہے۔ میری بات سن کر وہ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولا، اچھا میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، میرا باس مجھے بلا رہا ہے۔ آپ امی کا خیال رکھنا، مجھے ان کی طرف سے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا، جبکہ اس کا اچانک سے خاموش ہو جانا اور جلد بازی میں فون بند کر دینا مجھے حیران کر گیا تھا۔ ابھی میں موبائل ہی دیکھ رہا تھا کہ جب میری بیوی چائے لے کر اندر داخل ہوئی تھی، چہرے پر مسکراہٹ، آنکھوں میں تھکن، چائے میرے پاس بلا کر بولی، کیا ہوا، سب خیریت ہے نا، کسی سے بات کر رہے تھے؟ میں بولا کہ آپ ادھر آئیں اور میرے پاس بیٹھیں، آپ کی بڑی شکایتیں مل رہی ہیں۔ میں نے کرسی گھسیٹ کر اپنے قریب ہی کر لی۔ وہ پریشان سی میرے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا چل رہا ہے بیگم آپ کے دماغ میں آپ مجھے بتا دیں، آپ پردیس میں بیٹھے اپنے بیٹے کو اتنا پریشان کیوں کر رہی ہیں؟ وہ واپس آنے کی باتیں کر رہا ہے، اگر واپس آئے گا تو پڑھائی ادھوری رہ جائے گی۔ کیا آپ اپنے بیٹے کو ان پڑھ بنانا چاہتی ہیں؟ میری بات سن کر میری بیوی فوراً بولی، ایک تو آپ کے لڑکے سے انسان کوئی دل کی بات بھی بول نہیں سکتا، کچھ بھی کہو فوراً باپ کو کہہ دیتا ہے۔ بس دل تھوڑا پریشان ہو رہا تھا اس لیے اسے بات کر لی، اور اگر آ رہا ہے تو پلیز اسے بلائیں، میری ممتا ٹھنڈی ہو جائے گی، میں بہت یاد کرتی ہوں اس کو، اکیلے رہ کر شاید پاگل ہو رہی ہوں، اسی لیے بہکی باتیں کرنے لگی ہوں، اور میرا آپ اور اس کے سوا ہے ہی کون جس سے میں اپنے دل کی بات کروں؟ اپنی بیوی کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ چند لمحے بعد میں نے خاموشی سے چائے اپنے حلق میں اتار دی تھی، اور بنا اس پر دھیان دیے اب کاغذات کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم ہے اگر میں زیادہ اس سے بات کرتا وہ مزید الجھ میں پڑ جاتی، اور میں ابھی فی الحال کام پر دھیان دینا چاہتا تھا۔
پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا، رات کی سیاہی چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ کام وغیرہ سے فارغ ہو کر میں اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ میری بیوی جائے نماز پر بیٹھی آنسوں سے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اسے دیکھ لمحے بھر کے لیے مجھے حیرت ہوئی تھی، اچانک اسے کیا ہو گیا؟ فی الحال میں کچھ نہیں بولا تھا اور اپنے رب سے کلام میں تھی۔ میں درمیان میں بیٹھ کر اس کی عبادت میں خلل پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں خاموشی سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کی دعا مکمل کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، ہچکیوں سے اس کا پورا وجود ہل رہا تھا۔ نماز سے جیسے ہی وہ فارغ ہوئی میں بے اختیار بولا، کیا بات ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کوئی بات ہو گئی ہے؟ دوپہر میں بھی تم کافی الجھی لگ رہی تھی۔ تمہارا بیٹا بھی پریشان ہے، آخر تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ اس کی چپ میرے دل میں مزید خدشے پیدا کر رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری یہ چپ مجھے پریشان کر رہی ہے، بتاؤ بات کیا ہے؟ اگر اسی طرح چپ رہو گی مجھے سچائی کیسے پتہ چلے گی؟ میری بات سن کر وہ دھیمی آواز میں بولی، ہر انسان کو نظر انداز ہونے پر تکلیف ہوتی ہے۔ آج دوپہر میں آپ سے بات کر رہی تھی اور آپ نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ آپ کو لگتا ہے یہ سب باتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، مجھے پتا ہے آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اگر میں آپ کو آپ کا سگا خون دیتی آپ میرے ساتھ کبھی ایسا سلوک نہیں کرتے۔ آپ کی امی نے ہمیں خاندان سے بے دخل کر دیا، وہ مجھے اپنی بہو مانتی ہی نہیں ہے۔ آپ سردار ہیں، میں سردار بیوی ہوں، لیکن مجھے وہ اختیار حاصل ہی نہیں جو مجھے ہونا چاہیے۔ بڑی حویلی کے ہوتے ہوئے ہم چھوٹی حویلی میں رہتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں میری چپ کا راز کیا ہے؟ آپ کو خود سوچنا چاہیے، ایک عورت کیا چاہتی ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے کروٹ موڑی تھی اور آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کی بات سن کر میں بالکل خاموش ہو گیا۔ وہ میرے ضبط کا کبھی کبھی امتحان بن جاتی تھی۔ ایک طرح اس کی بات ٹھیک تھی، سردار بی بی ہونے کی حیثیت سے اس کا پورے گاؤں پر راج ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو وہ مقام بالکل بھی حاصل نہیں تھا۔ میں چند لمحے تک اس کی پشت دیکھتا رہا، وہ پھر خاموشی سے اٹھ کر بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ آنکھیں آسمان پر ٹکی ہوئی تھی اور میں کب ماضی کے خیال میں گم ہوا مجھے خود پتہ نہیں چلا۔ 20 سال پہلے میری زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی تھی۔ شادی میری ماں نے اپنی پسند سے کی ایک بڑے گھرانے کی لڑکی سے کروائی تھی۔ میں بہت خوش تھا، میری بیوی مجھے مکمل کر چکی تھی، ہمارے درمیان بے حد محبت تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا میری ماں نے اولاد کی خواہش ظاہر کی۔ سردار خاندان سے تعلق رہتے ہوئے تمہارا خون اس دنیا میں ہونا چاہیے، تمہارے بعد تمہاری گدی کون سنبھالے گا؟ ہم ابھی اولاد کر دینا چاہیے۔ اور وہ ہمیشہ خاموش رہتی تھی۔ ہر عورت اس بات پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی، خوش ہو کر جواب دیتی کہ ہاں میری بھی خواہش ہے، لیکن میری بیوی میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں جب بھی اولاد کی خواہش کا اظہار اس سے کرتا تھا وہ ہمیشہ چپ لگا لیتی تھی۔ میں نے کئی دفعہ اس سے پوچھا آخر وجہ کیا ہے، کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اندرونی بیماری، لیکن وہ جواب نہیں دیتی تھی۔ تھک ہار کر میری ماں نے مجھے طلاق دینے کا آمادہ کر دیا، لیکن میں زینت سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں نے امی کو منع کر دیا، میں اسے طلاق نہیں دوں گا، وہ بیوی ہے میری، میں نے شادی طلاق دینے کے لیے نہیں کی تھی۔ میری ہمت دیکھ کر میری بیوی نے مجھے آخر سچ سے روشناس کر دیا کہ وہ ماں بننے کے اہل نہیں رکھتی۔ اس کے گھر والوں نے یہ بات چھپائی تھی۔ میں بہت ناراض ہوا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی جو بول رہی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ میں نے اس کا بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے علاج کروایا، لیکن سب نے یہی بولا آپ کی بیوی کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، آپ دوسری شادی کریں، اللہ آپ کو اولاد دے دے گا۔ میں نے جب یہ بات اپنی بیوی کو بتائی وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہیں نہ کہیں اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا، لیکن اس کا چپ ہونا مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ ایک عورت کھڑی ہو کر جھگڑا کر کے لڑائی کر کے آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، مکمل اختیار رکھتی ہوں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا اور اس کی ایک چپ مجھے بہت کچھ سمجھا چکی تھی۔ اس میں برداشت نہیں ہے۔ میں نے اپنی ماں کو منع کر دیا تھا، میں دوسری شادی نہیں کروں گا، میں ایک بچہ گود لے لوں گا۔ میری بات سن کر میری ماں بہت ناراض ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے حویلی سے بے دخل کر دیا تھا، لیکن میں بڑا بیٹا تھا، سرداری میرے سر پر ہی آنی تھی۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ چھوٹی حویلی میں شفٹ ہو گیا تھا۔ گاؤں کے لوگ مجھے سردار کی گدی سے بالکل ہٹانا نہیں چاہتے تھے، لیکن اماں نے صاف کہہ دیا تھا اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ رہو گے تمہیں گدی نہیں ملے گی، تمہیں یہ جگہ چھوڑنی ہوگی۔
میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی. میرے پاس پیسہ روپیہ سب تھا. زمینیں تھیں جہاں سے مجھے پیسہ مل رہا تھا. اگر سردار چلی بھی جاتی تو مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، مگر جب مجھے معلوم تھا کہ مجھ سے زیادہ میری عوام کو فرق پڑے گا. اماں کے حکم پر مجھ سے سرداری لے لی گئی تھی، مگر جب یہ خبر عوام کو پہنچی وہ لوگ بہت ناراض ہوئے تھے. لوگوں نے کھلم کھلا احتجاج شروع کر دیا تھا کہ ہمیں سردار سے مطلب ہے، سردار بیوی سے نہیں. ہمارا نظام سردار چلا رہا ہے، اس آدمی کے علاوہ ہم سردار کسی کو نہیں مانیں گے. آپ خون ریزی کریں یا پھر تلوار نکال لیں، ہمارا سردار رحمان خان ہی رہے گا. لوگوں کی محبت دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئیں. میں ایک بار پھر اپنی ماں کے پاس گیا. اسی پل میری ماں نے مجھے دوبارہ بولا تھا، میں تیری شادی کروں گی، ایک ایسی عورت سے کراؤں گی جو تجھے اولاد دے کے چھوڑ دے. اس سے آخر میں اس میں رکھا ہی کیا ہے؟ بے شک خوبصورت ہے، میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی تیرے ڈھونڈ لاؤں گی اور وہ کنواری بھی ہوگی. مگر میں راضی نہیں ہوا. انسان کچھ ہو نہ ہو وفادار ہونا چاہیے. میری ڈٹائی دیکھ کر میری ماں نے صرف ایک بات کہی تھی، تیری بیوی صرف نام کی سردار بیوی ہوگی، سارے اختیار میرے پاس ہوں گے. یہ بات تجھے سمجھنی ہوگی. میں فوراً راضی ہو گیا تھا. میں سب ماننا چاہتا تھا لیکن اپنی بیوی کو کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. اماں نے مجھے واپس سرداری دے دی. گاؤں والوں نے خوب جشن منایا. ایسا لگتا تھا جیسے مجھے ایک بار پھر سردار بنا دیا گیا. وقت دھیرے دھیرے گزرنا شروع ہو گیا. 6 مہینے بعد زینت نے مجھ سے ایک چھوٹے بچے کی خواہش ظاہر کی. آپ نے اماں سے بولا تھا آپ بچہ گود لے لیں گے، ہم کوئی بچہ گود نہیں لے سکتے. اس وقت میں تھوڑا سا پریشان ہوا تھا. آخر یہ کرنا میرے لیے درست ہے یا نہیں؟ کیا میں کسی بچے کو اپنا مان سکتا ہوں؟ کیا میں اسے اپنی اولاد کی ترجیح دے سکتا ہوں؟ اگر میں نے اس کے ساتھ ناانصافی کی، کیا میرا رب مجھے معاف کرے گا؟ کئی طرح کے خیالات میرے دماغ میں تھے، لیکن اللہ کے حکم سے مجھے ایک بچہ گود مل گیا. میں اس روز حیران ہو رہا تھا کہ یہ اللہ کا معجزہ تھا یا پھر کوئی اتفاق. میری سمجھ سے سب باہر تھا. اندھیری رات اور بارشوں کے دن تھے. سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھے ہوئے تھے. جن کے کچے مکان تھے اماں نے انہیں اپنی حویلی میں پناہ دے دی تھی. آخر ہم گاؤں کے بڑے تھے، ہمارا فرض بنتا تھا اپنی عوام کو سہارا دینے کا. میرا ارادہ اپنی حویلی میں ہی لوگوں کو ٹھہرانے کا تھا، مگر میں سردار تھا. لوگ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے سب بڑی حویلی چلے گئے. بڑی حویلی اتنی بڑی ہے کہ پورا گاؤں بھی اس میں بآسانی سما سکتا تھا. میں اور میری بیوی بالکنی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جب اچانک میری بیوی کی نظر حویلی کے پیچھے حصے کی جانب پڑی جہاں ایک گلی سی تھی. میری بیوی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سائیں سرکار، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر کچھ رکھا ہوا ہے. غور سے دیکھیں، کوئی گلابی ٹوکری ہے. اپنی بیوی کی بات سن کر میں اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہوا تھا. دائیں جانب جھک کر دیکھا، وہاں پر واقعی ہی ایک ٹوکری رکھی ہوئی تھی. میں اور میری بیوی حیران ہوئے تھے. ارادہ گارڈز کے ساتھ جانے کا تھا، مگر جب میں نے مین دروازے کی طرف دیکھا سارے گارڈز اپنے کوارٹر میں جا کر سو گئے تھے. سردار حویلی تھی، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میری طرف نگاہ دیکھنے کے بھی. ہر شخص جانتا تھا اگر اس طرح غلط نگاہ سے دیکھا یا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی اتنی بری موت نصیب ہوگی. میں اپنی بیوی کے ہمراہ ہی اس گلی کی جانب بڑھ گیا. دل میں پہلی بار ڈر پیدا ہوا، کہیں یہ کوئی بم تو نہیں. یہاں پر داخل ہونا آسان نہیں تھا. اگر یہاں کوئی آیا تھا یا حویلی کے کسی ملازم کی مدد سے یا پھر دیوار کو کود کر آیا ہوگا. بارش اتنی شدت سے ہو رہی تھی کہ میری بیوی ٹھنڈ سے کپ کپ آ رہی تھی. ہم دونوں جیسے ہی اس گلی میں داخل ہوئے بارش کا بہاؤ اس طرف بڑھ گیا، لیکن وہ اب بہت تیز تھی. ہم دونوں جیسے ہی اس ٹوکری کے پاس پہنچے ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. آسمان سر پر آن گرا. میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس گلابی ٹوکری کو دیکھ رہا تھا. اس گلابی ٹوکری میں کچھ اور نہیں بلکہ ایک معصوم ننھا پھول رکھا تھا. میری بیوی نے فوراً اس بچے کو گود میں اٹھا لیا. اس کی دھیمی دھیمی سانسیں چل رہی تھی، لیکن ٹھنڈ کی وجہ سے وہ بالکل ٹھنڈا ہو رہا تھا. ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے. میری بیوی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سائیں سرکار، اس کو سانس آ رہی ہے کیا؟ کیا کرنا ہے؟ اس کی بات سن کر میں فوراً تڑپ کر بولا، اندر لے کر چلتے ہیں، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں. فوراً ہی اس کو دوائی دی جائے گی، ہو سکتا ہے صحت یاب ہو جائے. آخر یہ بچہ یہاں آیا کیسے؟ جبکہ میری بیوی نے اس بچے کو اسی طرح اپنے سینے سے لگا لیا تھا کہ یہ اس کے وجود کا حصہ ہو. ہم دونوں اندر آ گئے. میں نے فوراً ڈاکٹر کو کال کی تھی. اس بارش میں کسی بھی ڈاکٹر کا گھر آنا ممکن نہیں تھا، لیکن سردار کی کال پر وہ اگلے ہی لمحے گھر سے نکل چکا تھا.
تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ میں گارڈز اور چوکیدار سب کو جگا چکا تھا۔ ڈاکٹر فوراً اندر آ گیا۔ میری بیوی اسے ہیٹر کے پاس لے آئی تھی۔ کپڑے وغیرہ اتار کر اسے ایک تولیہ میں لپٹا ہوا تھا تاکہ اسے تھوڑی گرمائش ملے۔ وہ کپڑے گیلے ہو چکے تھے جو اس کے وجود پر موجود تھے۔ ڈاکٹر کے آتے ہی میری بیوی نے بچے کو اس کے سامنے رکھ دیا۔ چند ہی لمحوں بعد ڈاکٹر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آپ کی بیوی نے کمال کر دیا۔ انہوں نے بر وقت بچے کو ہیٹر کے سامنے رکھ کر گرمائش پہنچائی، جس کی وجہ سے اس کی سانسیں ہموار ہو گئیں۔ بچے کی حالت بہتر ہے، بخار ہو رہا ہے، میں اسے دوائی لکھ دیتا ہوں، آپ انہیں وقت پر دینے رہنا، ورنہ سردار صاحب پوچھ سکتے ہوں یہ بچہ کس کا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ان کی فیس ادا کر دی اور انہیں جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں اب اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو بہت ہی احتیاط سے اس بچے کا خیال رکھ رہی تھی۔ ہیٹر کو اب تھوڑا کم کر دیا تھا کیونکہ کافی دیر سے ہم اس بچے کو لے کر ہیٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میری بیوی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ بچہ کس کا ہو سکتا ہے، آپ کو کچھ علم ہے؟ جبکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بچہ نومولود تھا، اسے دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی پیدائش آج ہی ہوئی ہے اور اسے اس طرح پھینک دیا گیا۔ میری بیوی نے ڈاکٹر سے بولا کہ اس کے لیے دودھ بھی لکھوا لیا جائے۔ میں نے میڈیکل اسٹور سے منگوا لیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بارش میں ہی گزر گئے۔ تیسرے دن پنچایت میں نے اعلان کیا تھا کہ اگر کسی نے اپنا بچہ میرے گھر چھوڑ دیا ہے، چھوٹی گلی میں رکھا ہے، وہ مجھے بتا دے، لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور اسی پل میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بچے کو میں یتیم خانے پہنچا دوں گا، کیونکہ ہم کسی بھی طرح کا کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے۔ پنچایت میں بتانے کا بھی مقصد صرف یہی تھا کہ اگر کوئی مجھ پر شک کرے کہ یہ بچہ میں نے چوری کیا ہے یا پھر کسی کو بھی طرح کی کوئی بات، لوگ مجھ پر انگلی نہ اٹھا سکیں۔ میں اعلان کر کے گھر لوٹ آیا، مگر مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میری بیوی کیا سوچ چکی ہے۔ میں کمرے میں داخل ہوا، وہ بچے کو یہ کونے میں لے کر بیٹھی تھی، زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا رونا مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں نے اپنی بیوی کو پہلی بار اتنی تکلیف میں دیکھا تھا۔ میں نے اس کی دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ وہ بولا کہ کیا ہوا، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ ایسی تکلیف میں نے اس کے چہرے پر تب نہیں دیکھی تھی جب میری ماں نے مجھے طلاق کے لیے بولا تھا۔ میری بیوی روتے ہوئے بولی، یہ بچہ میں کسی کو نہیں دوں گی۔ آپ ایسے کیسے پنچایت میں اعلان کر سکتے ہیں کہ آپ اس یتیم خانے بھیج رہے ہیں؟ 2 دن سے میں اسے سنبھال رہی ہوں۔ جتنی محبت مجھے آج تک کسی سے نہیں ہوئی، اتنی محبت مجھے اس بچے سے ہو گئی ہے۔ میں اسے کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہم بچہ اڈاپٹ کریں گے، لیکن ابھی بھی فی الحال ہم یہ قدم نہیں اٹھا سکتے۔ مسئلہ بڑھ سکتا ہے، نہ جانے کہ کس کا بچہ ہے۔ مگر میری بیوی ڈر چکی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں آپ چھوڑ دیں، لیکن میں اب اس بچے کو نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے آنے سے میری گود بھر گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر مجھے اولاد دی ہے۔ میرا رب ہر ایک ماں کی گود ہری کرنا چاہتا ہے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ ٹھیک بول رہی تھی کہ شاید یہ اللہ کا معجزہ ہی تھا، اسی لیے میں نے ہاں کہہ دی تھی۔ اور اگلے دن پنچایت میں اعلان کر دیا تھا کہ جس بچے کو میں یتیم خانے بھیجنا چاہ رہا تھا، اب میں اسے گود لے رہا ہوں۔ وہ یہ ہمارے آنے والے وقت کا سردار ہوگا۔ اس کی تربیت میں کروں گا۔ اس کو میں سمجھاؤں گا کہ گاؤں کون ہے اور گاؤں کے لوگ ہمارے لیے کیا مقام رکھتے ہیں۔ لوگ فوراً مان گئے تھے۔ تمام لوگ مجھ پر اندھا بھروسہ کرتے ہوئے آئے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ کسی نے میرے اعلان پر آواز نہیں اٹھائی تھی۔ اماں اگلے ہی دن گھر آ گئی۔ انہوں نے کافی ہنگامہ کیا کہ تم میرے خاندان کے بڑے بیٹے ہو، میں اسے کیسے تمہیں ایک بچہ اڈاپٹ کرنے کی اجازت دے سکتی ہوں؟ تم دوسری شادی کرو، اپنا خون اس دنیا میں لاؤ۔ لیکن میری اور میری بیوی کی ضد دیکھ کر اماں ایک بار پھر خاموش ہو گئی اور مجھے میرے حال پر چھوڑ کر چلی گئی۔ میری بیوی سردار بیوی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے وہ مقام حاصل نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ میں ہر دعوت میں اپنے بیٹے کے ساتھ پہنچتا تھا۔ میری ماں میرے بیٹے کو بہت پیار دیتی تھی کیونکہ میں اس سے پیار کرتا تھا۔ میرے خاندان کا ہر فرد اس سے اپنا مان چکا تھا، لیکن میری بیوی کو وہ مقام حاصل نہیں تھا جو اسے ہونا چاہیے تھا۔ کئی دفعہ میں دکھ بھی کرتا تھا کہ مجھے ملال بھی ہو جاتا تھا کہ ایک شوہر کا ہی فرض ہوتا ہے اپنی عورت کو عزت دلانا، اور میں اس فرض کو بالکل پورا نہیں کر پاتا۔ میں ابھی اپنے خیالوں میں ہی گم تھا کہ جب اچانک میرے کمرے سے میری بیوی کے رونے کی آواز آئی تھی۔ میں پلٹ کر کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں بنا کچھ بھی کہے اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور اب بھی رو رہی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اس کو سمجھایا تھا کہ یہ سب زندگی کا حصہ ہے، ہمیں اسے قبول کرنا ہوگا۔
میں کیا کروں؟ میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے لیکن ماں تمہیں وہ مقام دینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تمہاری عزت کرتا ہوں، تمہارا بیٹا تمہاری عزت کرتا ہے، گاؤں میں اگر کوئی تمہیں دیکھ لے تو سلام کیے بغیر جاتا نہیں، اور تمہیں کیا چاہیے؟ مگر آج اس کا رونا نہیں رک رہا تھا۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ میں نے چند لمحے تک اسے سنبھالا تھا اور پھر اسے نیند کی گولی دے کر سلا دیا۔ اب میں موبائل فون لیے باہر آ گیا۔ میرے بیٹے کا واپس آنا بے حد ضروری تھا۔ اسے 2 سال ہو گئے تھے باہر ملک میں رہتے ہوئے۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے پردیس گیا ہوا تھا، وہاں پر ہی وہ نوکری بھی کر رہا تھا۔ میں نے اس کو پیسے بھیجنے کی بہت کوشش کی تھی کہ تم میرے پیسے لو اور اپنی پڑھائی کو سکون سے پوری کرو، لیکن اس کا کہنا تھا کہ اگر میں نے آپ کے پیسے پر عیاشی کر کے اپنی تعلیم حاصل کی، مجھے کبھی بھی اس تعلیم کی قدر نہیں ہوگی۔ اگر میں محنت کروں گا پھر تعلیم حاصل کروں گا تب مجھے میری تعلیم کی قدر ہوگی۔ اور اسکالرشپ پر گیا تھا، اس نے میرا 1 روپیہ بھی اپنی پڑھائی پر نہیں لگایا۔ میری پہلی بیل پر ہی اس نے کال ریسیو کر لی۔ وہ حیرت سے بولا، بابا آپ نے اس وقت فون کیوں کیا؟ سب خیریت ہے نا؟ پاکستان میں تو کافی رات ہو چکی ہوگی۔ جبکہ میں سنجیدگی سے بولا، تمہیں واپس آنا ہوگا، 2 ہفتے کے لیے ہی صحیح، لیکن واپس آؤ، تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تم بالکل ٹھیک بول رہے ہو، وہ بہت عجیب حرکتیں کر رہی ہے، اتنی زیادہ عجیب ہو چکی ہے کہ اب میں سنبھال نہیں پا رہا۔ بلا وجہ رو رہی ہے، پرانی باتیں اٹھا کر شکوے کر رہی ہے، یقیناً وہ تمہیں یاد کر رہی ہے، اسی لیے اس کی حالت ایسی ہو رہی ہے۔ جبکہ وہ بولا، میں نے آپ سے پہلے ہی بولا تھا، مجھے امی کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں انہیں جانتا ہوں، وہ کبھی بھی مجھ سے بات کرتے ہوئے اس طرح کا انداز نہیں اپناتی۔ خیر، میں اسی ہفتے واپس آتا ہوں، جب تک آپ امی کا خیال رکھیں۔ کافی دیر تک میں اپنے بیٹے سے باتیں کرتا رہا اور پھر فون بند کر کے واپس کمرے میں آ گیا۔ میری بیوی گہری نیند ہی سو رہی تھی۔ 2 دن خاموشی سے بیت گئے تھے۔ اس 2 دنوں کے درمیان میری بیوی نے کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کیا اور نہ ہی اس پاگل عورت نے دروازے پر آ کر دوبارہ شور کیا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا اور میں نے اپنے کمرے میں بیٹھا پنچایت کے کاغذات پر کام کر رہا تھا جب ایک گارڈ اندر داخل ہوا اور مجھ سے بات کرنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے اجازت دی اور بولا کہ گاؤں میں باتیں بننا شروع ہو گئی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ نے اس پاگل عورت کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ جب ہی وہ دروازے پر بیٹھ کر روز روتی ہے اور اپنا بچہ طلب کرتی ہے، میری ماں نے آپ اس کا کوئی ٹھیک بندوبست کر دیں ورنہ نقصان ہوگا۔ اتنے سالوں سے آپ کی ایک بات بنی ہوئی ہے، اگر آپ کا نام ڈوبا قیامت آ جائے گی۔ گارڈ کی بات سن کر میں کھڑکی کے پاس آیا تھا۔ وہ عورت آج بھی دروازے پر بیٹھی رو رہی تھی اور اپنا بچہ طلب کر رہی تھی۔ اچانک ہی میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ میں اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا، گن مین کو بلاؤ اور اس کو شوٹ کر دو، بلا وجہ کا تماشا کر رہی ہے، اور شوٹ کچھ اس طرح کرنا کہ ہم منظر نامے پر نہیں آئے۔ میں نے پہلی بھی کئی دفعہ ایسا کام کیا تھا، لیکن ان لوگوں کے ساتھ جو ظالم ہیں، میں نے کبھی بھی کسی بے قصور پر گن نہیں چلائی تھی۔ اس عورت پر بھی چلوانا ضروری ہو گیا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے میری عزت پر حرف آ رہا تھا۔ لوگ مجھے لے کر اب طرح طرح کی باتیں بنانا شروع ہو گئے تھے۔ میری بات سن کر پہلے تو گارڈ حیران ہوا تھا، لیکن میرے اٹل فیصلے کو دیکھتے ہوئے وہ چلا گیا تھا۔ میں کھڑکی سے کھڑا اس عورت کا تمام ماجرا دیکھ رہا تھا۔ گارڈ نے جا کر گن مین کو میرا حکم پہنچایا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مجھے ٹیرس پر جاتا ہوا نظر آنے لگا۔ میری نظر اب اس عورت پر ہی گئی تھی۔ میں نے بے اختیار اپنا فون نکالا اور گارڈ کو حکم دیا کہ پہلے اس عورت کو وارننگ دو، اگر یہاں سے جا رہی ہے تب ٹھیک ہے، اگر نہیں جاتی پھر شوٹ کر دینا۔ میرے حکم پر گن مین اوپر جا کر تھم گیا، جبکہ اب گارڈ اس عورت سے بات کرنے کا لگی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ اس کو تاکید کر رہی تھی کہ وہ چلی جائے اور اب دوبارہ نہیں آئے گا، ورنہ اس گولی سے ماری جائے گی۔ جب اچانک اس عورت نے ایک تصویر نکالی اور گارڈ کو دکھاتے ہوئے چیخ چیخ کر بولنے لگی، میرا بچہ مجھے واپس کرو، وہ میرا خون ہے۔ اس کے ہاتھ میں تصویر دیکھ کر میں بے اختیار باہر کی طرف بڑھا تھا۔ آخر وہ گارڈ کو دکھا کیا رہی تھی؟ چند ہی لمحے بعد میں پھر دروازے پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی میری نظر اس کے ہاتھ پر پہنچی، میرے وجود میں چنگاریاں دوڑ گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر کھڑے ہو گارڈ کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور اس عورت کے قدموں میں بیٹھ گیا، جبکہ وہ میرے آگے تصویر کرتے ہوئے بولی، میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی، میرا بچہ تمہارے پاس ہے۔ وہ رات میرے لیے بہت تکلیف دی تھی، اس لیے میں اپنا بچہ سردار کی گلی میں چھوڑ کر چلی گئی تھی، یہ سوچ کر کہ مجھے میرا بچہ واپس مل جائے گا، لیکن تمہاری بیوی نے میرے ساتھ بہت ظلم کیے ہیں، مجھے اتنے سال قید میں رکھا، میں بہت مشکل سے اس قید سے باہر آئی۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے
اور اسے دیکھتے ہوئے بولا یہاں تماشا نہیں کرو، اندر آؤ، میں بیٹھ کر بات کروں گا، جو بھی غلطی ہے میں سدھاروں گا۔ میرا دل خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی اور تصویر نہیں بلکہ وہ تصویر تھی جو میرے بچے کی تھی، اس دن کی نہیں تھی جب میرا بچہ گلی میں ٹوکری میں رکھا ہوا تھا۔ میں اس عورت کو لے کر اندر آ گیا۔ اس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنے ملازم سے پانی منگوا کر اسے دیا تھا۔ شور کیا آواز سے میری بیوی بھی کمرے سے باہر آ گئی تھی اور اس عورت کو دیکھ کر اپنی جگہ پتھر کا مجسمہ بن چکی تھی۔ میں اس عورت کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا آپ مجھے بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ آپ کون ہو؟ آپ کے پاس میرے بیٹے کی یہ تصویر کہاں سے آئی؟ کیونکہ اس دن صرف میں اور میری بیوی تھے، کوئی دوسرا گارڈ بھی موجود نہیں تھا۔ میری بات سن کر وہ بولی کہ جب میں نے اپنا بچہ اس گلی میں رکھا تھا میں نے تصویر کھینچ لی تھی۔ آپ کو معلوم ہے اگلے ہی دن میں اپنا بچہ لینے کے لیے آئی تھی تکلیف میں، مگر آپ کی بیوی نے مجھے قید کر ڈالا، صرف یہ بول کر کہ وہ بچہ اب اس کا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری بیوی چہرے پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا تھا، مجھے معاملہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ عورت مزید بولی آپ کے ہی گھر کے تہہ خانے میں مجھے رکھا گیا تھا، یہاں ہمیں تقریباً 5 سال قید میں رہی اور پھر مجھے یہاں سے دوسرے گاؤں بھیج دیا گیا۔ وہاں پر میں نے بہت محنت کی یہاں تک پہنچنے میں۔ کچھ لوگ تھے جو مجھے یہاں نہیں آنے دیتے تھے۔ بہت مشکل سے میں آپ کے دروازے تک پہنچی لیکن آپ لوگ میری بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ آج جب اس گن مین نے مجھے کہا کہ مجھے گولی مار دی جائے گی تب میں نے یہ طے کیا کہ آپ کو سچائی بتا دوں۔ مجھے میرا بچہ چاہیے، مجھے میرا سلیم چاہیے۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا ہم نے اس کا نام عمران رکھا ہے، وہ پردیس پڑھائی مکمل کرنے کے لیے گیا ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ میری بیوی اولاد کو لے کر بہت زیادہ جذباتی ہو چکی تھی، اس لیے اس نے یہ قدم اٹھایا، لیکن میں اپنی بیوی کو اس کی حرکت پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، جبکہ وہ عورت بولی مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے میرا بچہ چاہیے۔ جب اچانک اس عورت کے عقب سے آواز گونجی یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی مجھے کچھ بتائے گا؟ ہم سب پلٹے تھے، سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ابراہیم کھڑا تھا، اور وہ عورت اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہوئی اسے پہلے ہی میری بیوی بھاگتے ہوئے اپنے بیٹے کے سینے سے لگ گئی اور خوفزدہ لہجے میں بولی تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، تم میرے بیٹے ہو، اس عورت کے بیٹے نہیں ہو، میں نے تمہیں پالا ہے، میں راتوں کی رات جاگی ہوں، میں نے تمہارا خیال رکھا ہے۔ وہ بولا جی امی میں آپ کا ہی بیٹا ہوں، کوئی مجھے بتائے گا یہ عورت ایسا کیوں بول رہی ہے؟ لیکن اب میں خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے ہمیشہ گاؤں والوں کے ساتھ صلح رحمی کا مظاہرہ کیا، میں اب ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا تھا جو میری نام کو مٹی میں ملا دے۔ میں نے اپنے بیٹے کو تمام حقیقت بتائی تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ کچھ بول نہیں پایا اور پھر اس عورت کی طرف بڑھا تھا، اسے گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما۔ میری بیوی بالکل خاموشی سے ہر حرکت دیکھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار ہاتھ جوڑ دیے تھے اور اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا مجھے پہلے ہی شک تھا کہ میری ماں کوئی اور ہے، مجھے سچائی کا علم تھا لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ امی ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ مجھے معاف کر دیں، میں اپنی ماں کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے سکون کا سانس خارج کیا تھا کہ میرے بیٹے نے میری بیوی کو ماں کہنے سے اجتناب نہیں کیا تھا۔ میری بیوی بھی رونے لگی تھی، اس نے بھی آگے بڑھ کر اس پاگل عورت سے معافی مانگی تھی اور اسے ہمارے ہی گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی، مگر میرا بیٹا اس بات کے لیے راضی نہیں ہوا۔ اس کے نام جو میں نے ایک مکان کیا تھا اس نے وہاں اپنی سگی ماں کو ٹھہرا دیا تھا۔ اس عورت کے بعد میں ہمیں تمام تر کہانی بتائی تھی کہ اس کا شوہر بچہ بیچ دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ابراہیم ہونے کے بعد اس نے یہ قدم اٹھایا۔ میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا کسی کی اولاد کو چھین کر اپنی گود میں نہیں ڈالیں، یہ غلط ہے، اس اولاد کے لیے بھی اور اس کے ماں باپ کے لیے بھی۔ بے شک آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن ایک ماں ہی جانتی ہے کہ وہ اپنا بچہ کتنی تکلیفوں کے بعد پیدا کرتی ہے، 20 سال بعد ہی، لیکن اس عورت کو اپنا بچہ مل گیا تھا اور جو خوشی میں نے اس کے چہرے پر دیکھی تھی شاید ہی میں نے کبھی کسی اور کے چہرے پر دیکھی ہو۔ ناظرین آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہاں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔